بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. سامعین اکرام، آپ حضرات کی خدمت میں دروس حرام کی کیسٹ تفسیر سورۃ الانفال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے فضیلۃ الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ محمد مکی، مدرس مسجد الحرام۔ اب ہم تفسیر سورۃ الانفال کی 1 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال، اور یہ سورۃ الانفال جو ہے یہ بھی سورۃ مدنیہ ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم نے اوائل سور میں کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن مقدس نازل فرمایا ہے، چونکہ وہ مختلف وقت میں، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ اترا ہے، اور تقریباً 20 سال یا بعض علماء کرام کی رائے میں 23 سال کی مدت میں جا کے مکمل ہوا، کیونکہ اس کا نزول جو ہے مرتن واحدہ، وہ تو لوح محفوظ سے ہوا بیت العزت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے پورا قرآن پاک جو ہے وہ بیت العزت میں، جو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے، اس پہ اتارا گیا، اور پھر بیت العزت سے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 سال یا 23 سال کی مدت میں نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن قرآن شریف نزول فرمایا۔ تو اسی طرح جو سورتوں کی طرح ترتیب ہے، یعنی ایک تو اس کی ترتیب نزول ہے کہ جو صورتیں اتری ہیں جب تو وہ ترتیب الگ ہے، اور ایک ترتیب مصحف ہے، ترتیب قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ترتیب الگ ہے۔ ورنہ ابتدائی نزول میں تو سب سے پہلے 5 آیات اتری جو سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ فترت کے بعد، یعنی انقطاع وحی کے بعد جو پہلی صورتیں اتری وہ یا ایھا المدثر ہے، پھر یا ایھا المزمل ہے۔ اسی طرح پہلی صورتوں میں سورۃ فاتحہ ہے جو پوری کامل صورت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے بعض علماء فرما دیتے ہیں کہ اول ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ سورۃ اقرا، اور بعض روایات میں جو آتا ہے اول ما نزل یا ایھا المدثر، کہ سب سے پہلے سورۃ مدثر اتری، تو اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ فترت کے بعد
وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد، یعنی وحی آنے کے بعد رک گئی، اس کے بعد جب وحی شروع ہوئی تو پھر سب سے پہلی سورت جو ہے وہ یا ایھا المدثر۔ اور اسی طرح بعض علماء اپنی کتابوں میں تفسیروں میں لکھ دیتے ہیں کہ اول ما نزل سورۃ الفاتحہ، کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ اتری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل سورت یعنی مکمل سورت الف سے پوری آخر تک وہ سورت فاتحہ اتری، کیونکہ سورت اقرا بھی پوری نہیں اتری، پہلی 5 آیات اتری، سورت مدثر بھی پوری نہیں اتری، سورت مزمل بھی پوری نہیں اتری، لیکن سورت فاتحہ جو ہے وہ مکمل اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس لیے مفسرین کرام فرما دیتے ہیں کہ اول ما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ۔ تو اب اس کا راجح قول جو ہے مفسرین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت کے زمانے سے پہلے اتری ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل، وہ صورتیں چاہے جہاں اتریں، وہ آیات مبارک چاہے جہاں اتریں، ان کو کہا جاتا ہے سور مکیہ، کہ یہ صورتیں جو ہیں مکی صورتیں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں لیکن لکھا ہوتا ہے سورت مکیہ، سورت المدنیہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، چاہے وہ کسی جگہ اتریں، ان کا نام ہو گیا سور مکیہ۔ اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات مبارکہ یا سور مبارکہ، تو وہ سور کہلاتی ہیں سور مدنیہ، کہ یہ مدنی صورتیں ہیں کہ حضور کی ہجرت کے بعد اتری، کیونکہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، یعنی آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی آپ کا ایک زندگی کا حصہ مبارک وہ ہے جس کو کہتے ہیں مکی دور، اور ایک زندگی کا وہ دور مبارک ہے جو آخری دور ہے، اس کو کہا جاتا ہے مدنی دور۔ تو اس لیے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے آئے اور کافروں نے روک دیا، تو حدیبیہ کے مقام پہ آیات نازل ہوئی، اور حدیبیہ تو مکے کے قریب ہے، راستے میں آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن وہ سور مدنیہ کہلاتی۔ اسی طرح عرفات میں آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حالانکہ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اسی طرح مینا میں والمرسلات نازل ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کے لیے، تو راستے میں قرآن نازل ہوا، حنین میں قرآن نازل ہوا، اور یہ تو سب مکے کا علاقہ ہے، لیکن ان سب کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ ہجرت کے بعد۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جتنی ترتیب ہے قرآن میں، یعنی سورتوں کی ترتیب ہے، یہ آیات کی ترتیب ہے، یعنی سورت فاتحہ، پھر سورت بقرہ، پھر سورت آل عمران، سورت انعام، سورت مائدہ، اعراف، انفال، سورت براءہ، یعنی یہ جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب اللہ کے حکم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کے عرض کرتے تھے کہ انتظع سورت قضا فی موضع قضا، کہ فلاں سورت کو فلاں جگہ رکھیں، فلاں سورت کو فلاں جگہ رکھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی جبریل علیہ السلام پڑھاتے تھے کہ انتظع آیت قضا فی موضع قضا، کہ فلاں آیت جو اتری ہے حضور اب اس کو اس کے ساتھ رکھیں، اور فلاں آیات مبارک جو اتری ہیں ان کو اس کے ساتھ رکھیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء کا حکم ہے کہ آدمی نماز میں بلا وجہ ترتیب قرآن میں فرق نہ کرے، یعنی جو سورت پہلے ہے اس کو پہلے پڑھے، جو سورت بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھے۔ ایک ہے جواز کا مسئلہ کہ اگر کسی امام نے آگے پیچھے کر دیا نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے کہ بھئی 3 آیت کے قدر کہیں سے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، تاکہ وہ ترتیب الہی جو ہے، ترتیب نبوی جو ہے وہ قائم رہے۔
اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری ترتیب جو ہے دراصل یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ صحابہ کا اپنا منشا نہیں کہ صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تو کوئی صورت آگے کر دیں یا کوئی صورت پیچھے کر دیں۔ صحابہ نے تو اس میں ایک زبر اور زیر بھی آگے پیچھے نہیں، نہ ایک حرف کو آگے بڑھایا ہے اور نہ ایک حرف کو مؤخر کیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن جب سورت توبہ یا سورت براءہ جب آپ پڑھتے ہیں جو سورت الانفال کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کے باقی تو ہر جگہ بسم اللہ ہے اور یہاں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ جو قرآن جمع کر رہے تھے ان کے سامنے دو روایات آ گئی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے تھے کہ سورت الانفال اور سورت توبہ جو ہے وہ ایک سورت ہے، یہ دو صورتیں نہیں ہیں، اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے انفال الگ پڑھائی تھی ہمیں اور اس کے بعد سورت توبہ پڑھائی تھی تو وہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت ہے۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فیصلہ ہو گیا قراء کا اور تمام صحابہ کا کہ بھئی اللہ کا قرآن ہے، اس میں ہم تو کوئی حرف آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو لہذا احتیاط یہ ہے کہ سورت الانفال الگ لکھ دو، سورت براء الگ لکھ دو، لیکن درمیان میں بسم اللہ نہ لکھو، کیونکہ اگر تو ایک صورت ہے تو ہم نے بسم اللہ نہیں لکھی درمیان میں، وہ ایک پڑھی جائے گی، اور اگر یہ دو صورتیں ہیں تو لکھنے میں تو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھ دی ہے کہ ایک صورت کو ختم کرنے کے بعد ہم دوسری صورت کو شروع کر رہے ہیں، تاکہ قیامت والے دن کہیں ہم سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ یہ دو صورتیں تھی تو تم نے ایک کیوں بنا دی، اور اگر یہ ایک صورت تھی تو تم نے بسم اللہ کا فاصلہ ڈال کے دو کیوں بنا دی۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی احتیاط کی۔ جو لوگ قرآن میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فاصلے سے ڈرتے ہوں، وہ اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ کسی قسم کی زیادتی یا کسی قسم کی تنقیص کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ بعض باطل فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ نے آیات بدل ڈالی ہیں یا صحابہ نے اہل بیت کی شان میں جو آیتیں تھیں وہ گھٹا دی ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے اور جیسے میرے اللہ نے اتارا ہے اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے، اس سے کوئی آدمی بھی ایک حرف نہ آگے بڑھا سکتا ہے اور نہ ایک حرف پیچھے بڑھا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو بعض باطل فرقے دھوکہ دیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا مصحف الگ تھا جو مصحف فاطمہ کہلاتا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف الگ تھا جو مصحف علی کہلاتا تھا، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف الگ تھا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی پریس تو نہیں تھے کہ کتابت کرا کے تباہ کر دیا جائے، ہر آدمی نے اپنا لکھ کے محفوظ کیا ہوا تھا، تو اس کو ان کے قرات کی وجہ سے نسبت کی جاتی تھی کہ بھئی یہ مصحف تو حضرت علی نے خود لکھا ہے، جیسے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قلم سے لکھا ہوا قرآن اس وقت بھی صنعاء میں یمن کے علاقے میں موجود ہے جو حضرت علی کی اپنی قلم سے ہے، اور مصحف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ محفوظ ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس کی زیارت کی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں اور اس قرآن میں ایک حرف میں بھی فرق نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ قرآن میں کوئی فرق نہیں، لیکن جیسے اس کتاب پہ اب کوئی میرا نام لکھ دے کہ محمد مکی، اس کا معنی یہ تھوڑا ہو جائے گا کہ یہ تفسیر ابن کثیر محمد مکی نے لکھی ہے، کیونکہ یہ میں مطالعہ کرتا ہوں تو میری ہو جائے گی اور یہ طالب مطالعہ کرتا ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جن جن مصاحف پر صحابہ نے قرات کی یا اپنی قلم سے ان کو جمع فرمایا تو ان کی طرف نسبت کر دی گئی، ورنہ اللہ کا قرآن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کام شروع ہوا اور سیدنا عثمان کے زمانے میں جا کے کام ختم ہوا، اور قرآن جمع ہوا اور اسی پہ تمام صحابہ جمع ہوئے اور اسی پہ اجماع صحابہ ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس قیامت تک ایک حرف نہ کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں
کہ آج دنیا نے کتنی جدید ترقی کر لی ہے. آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، یعنی اتنا لوگ آگے چلے گئے ہیں معلومات میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی جمع میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیات میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں نعوذ باللہ کوئی زیادتی یا کمی یا بیشی ہوتی تو دشمن کہیں خاموش رہتے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ خاموش رہتے، بلکہ وہ تو ایک ایک چیز نکال کے باہر لے آتے کہ جی یہ آیت تھی اور یہ آیت تھی اور یہ آیت تھی. جو لوگ آثار قدیمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جو لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ اگر کوئی جانور مر جائے تو دکھ ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لاکھوں بندے مر جائیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ کبھی خاموش رہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے. لیکن آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہ چیلنج کر سکی ہے اور نہ قیامت تک اس کو چیلنج کر سکتی. تو اسی طرح اب یہ بات سمجھ لیں. اچھا، اب یہ تو علماء کی مہربانی ہے، مفسرین کی مہربانی ہے، قراء کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا ہے. ورنہ دین تو وہی قرآن و سنت ہے، لیکن محدثین نے حدیثیں لکھ کے احسان کر دیا، فقہاء نے فقہی مسائل کا استنباط کر کے احسان کر دیا، قرآن نے 7 قراءات لکھ کے احسان کر دیا. تو اب تو ہمارا ہر بچہ جب قرآن پڑھے گا تو وہ کہہ دے گا سورۃ الانفال کیا ہے؟ بھی مدنی سورت ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے آگے کہ مدنی سورت ہے. لیکن اگر مکی اور مدنی کا لفظ نہ لکھا ہوا ہو تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت؟ یعنی یہ تو لکھا ہوا ہے تو ہم پڑھ لیں گے کہ جی سورۃ الانفال مدنی ہے، تو سورۃ الانفال جو ہے وہ مدنی سورت ہے تو ہم پڑھ لیں گے، ہر آدمی پڑھ لے گا. لیکن اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو، یعنی مکیہ اور مدنیہ کا فرق لکھا ہوا نہ ہو، تو پھر ایک عام آدمی کیسے معلوم کرے گا؟ اب دیکھیں نا، تھوڑا سا ترتیب خطی میں فرق ہوتا ہے. تو جو خط عرب میں مستعمل ہے، ہمارے لوگ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور جو خط آپ کے ملکوں میں پڑھا جاتا ہے وہ عرب نہیں پڑھ سکتے بیچارے. اس لیے ہر قسم کے طباع کے مطابق یہاں قرآن رکھے جاتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کی طباعت کے مطابق تلاوت کر سکے. تو اس کا آسان طریقہ یوں یاد رکھ لیں کہ جن صورتوں میں احکام کا ذکر آ جائے، یعنی مسائل کا ذکر آ جائے، جہاد ہے، اسی طرح مسائل غنیمت ہیں، اسی طرح معاملات ہیں، اسی طرح بیوع ہیں، اسی طرح احکام نکاح ہیں، طلاق ہے، میراث ہے، ارث ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، جتنے احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو مدنی ہجرت کے بعد نازل ہیں. اور جن صورتوں میں صرف اللہ کی توحید ہے، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، مشرکین کا رد ہے، ان کے اشکالات کے جواب ہیں، اور اوثان اور وثنیین اور طواغیت کے عبادت کرنے والوں پر رد ہے، اور اسی طرح اس بات نبوت و رسالت ہے، اس بات قیامت ہے، اس بات حشر و نشر ہے، لیکن احکام کوئی نہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں کہ ان کے اندر احکام نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی قدرت ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دینے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 53 سال کی عمر میں میرے آقا نے ہجرت فرمائی. تو 13 سال تک صرف جو مسائل مہمہ تھے، یعنی جو بنیادی مسئلے تھے، توحید، نبوت اور قیامت، ان 3 مسئلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس لیے مکی زندگی میں کوئی احکام نازل ہی نہیں ہوئے. پھر حضور پاک نے جب ہجرت فرمائی تو ساری شریعت نازل ہو گئی. تو 10 سال میں تو ساری شریعت بیان فرما دی، لیکن اس 13 سال میں صرف توحید کا مسئلہ سمجھایا، نبوت و رسالت کا مسئلہ سمجھایا اور قیامت کا مسئلہ سمجھایا. چونکہ یہ مسائل مہمہ ہیں، یعنی ان پر بنیاد ہے آدمی کے عقیدے کی. سب سے پہلے توحید، اس کے بعد نبوت و رسالت اور اس کے بعد قیامت. اگر ان 3 مسائل پر آدمی کے عقیدے میں کوئی جھول ہے، کوئی لچک ہے، کمزوری ہے، تو بندہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کتنے اعمال صالحہ کرے، ساری رات تہجدیں پڑھے، ساری رات سجدے کرے، لیکن عقیدہ توحید درست نہیں ہے،
یا اس کا نبوت اور رسالت پر ایمان صحیح نہیں ہے یا اس کا قیامت پر ایمان صحیح نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے المسائل المہمہ، کہ یہ بنیادی مسائل ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصول دین، کہ دین کے اصول ہیں، ستون ہیں۔ اسی لیے علماء کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، کہ 3 اصول ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ 3 چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ بنیاد ہے عقیدے کی، اور بنیاد ہے دین کی اور دار و مدار کی۔ اعمال تب جڑتے ہیں جب عقیدہ درست ہوگا، اگر اعمال ہوں اور عقیدہ نہ ہو تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، بڑے سخی تھے، بڑے کافر گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے، ہسپتالیں بنائی، خیراتیں کی، غلاموں کو آزاد کیا، اور بڑی سخاوت کرتے تھے، یتیموں کے اور بیواؤں کے کام آتے تھے، اور غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے، یعنی بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن ان کو قیامت میں اس کا کوئی ڈھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہو۔ یعنی اس سے بڑا آپ اندازہ کریں کہ کافروں نے تو اللہ کا کعبہ بھی بنا دیا، یعنی ابو جہل وغیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی تعمیر کی، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے ان کاموں کا کوئی صلہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ عقیدہ کوئی نہیں، بنیاد کوئی نہیں۔ تو ان اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں تو ان کو دے دیتے ہیں، کافروں کو دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، اولاد مل گئی، صحت مل گئی، دولت مل گئی، پیسہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کا تو مچھر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن بنیاد تب درست ہوگی کہ جب عقیدہ درست ہو۔ تو اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اعلان توحید، اور توحید کے بعد پھر مسائل مہمہ، اور پھر اس کے بعد کفر کا مقابلہ، اور کفر کے مقابلے کے بعد پھر ہجرت۔ یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے، ہر نبی پر ایسے حالات پیش آئے گئے کہ سب سے پہلے جب انبیاء آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں تو پھر دشمن مخالف ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی، جو عالم، جو مولوی اپنے علاقے میں اللہ کی توحید بیان کرے گا تو مخالفت شروع ہو جائے گی، اسی وقت لوگ لڑنا جھگڑنا، کوئی وہابی کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی منکر نبی کہے گا، کوئی منکر اولیاء کہے گا، کوئی گستاخ نبی کہے گا، کوئی گستاخ اولیاء، بس شروع ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اساس ہے، کیونکہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے۔ تو جو لوگ انبیاء کے طریقے پہ ہوں گے لازماً پھر ان کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن حالات کا سامنا اللہ کے پیغمبروں نے فرمایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو جتنی صورتوں میں احکام ہوں گے وہ مدنی ہیں، جتنی صورتوں میں صرف توحید، نبوت، رسالت، قیامت ہوگی وہ سور مکیہ۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ اترنے میں ترتیب الگ ہے اور پڑھنے میں ترتیب الگ ہے، یعنی اترنے میں تو سور مکیہ پہلے ہیں اور مدنیہ بعد میں ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مدنیہ پہلے آ جاتی ہے، مکیہ بعد میں آ جاتی ہے۔ اب سورت بقرہ بھی مدنی، ساری صورتیں، ابھی سورت الانفال پڑھیں گے یہ بھی مدنی ہے۔ تو اب مدنی صورتیں یعنی جو ہجرت کے بعد اتری وہ پہلے پڑھ رہے ہیں ہم، اور جو پہلے اتری تھی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ابتدا میں جب قرآن نازل ہوا تو سامنے کافر تھے، سامنے مشرک تھے، سامنے یہود و نصارہ تھے، اور جب قرآن عالم پہ چھا گیا تو اب پڑھنے والے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کو تو الحمدللہ عقیدہ توحید بھی موجود ہے، اللہ کے نبی پر عقیدہ بھی موجود ہے، اور قیامت پر ایمان بھی موجود ہے۔ ان کو تو زیادہ اب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ احکام سمجھیں، وہ دین سمجھیں تاکہ اس پہ وہ عمل کر سکیں۔ اسی لیے اب جیسے روزہ ہے، آپ ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں، لیکن اگر آپ کو روزے کے احکام کا پتہ نہیں ہے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرہ ہے، حج ہے، اس کے احکام ہیں، مناسک ہے۔ اسی طرح عید کا دن ہے، اس کے احکام ہیں، مناسک ہے، لیکن اگر آدمی کو اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا علم مقدم ہوتا ہے، عمل مؤخر ہوتا ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو عمل آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو نماز پڑھنے کا علم ہی نہ ہو، اگر آپ کو ارکان کا علم ہی نہ ہو، اگر آپ کو نماز میں جو نواقض ہے ان کا علم بھی نہ ہو، فرائض، واجبات و مستحبات و سنن کا علم ہی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھ لیں کتنے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، روزہ رکھتے ہیں بیچارے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا غروب شمس سے
یعنی سورج ڈوبنے سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر لیں تو سارے دن کا روزہ ختم ہو گیا، کیونکہ روزے کے احکام ہیں۔ جیسے اگلے دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی آپ کے پتہ نہیں PIA کے یا کسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جب جہاز میں سفر کر رہے تھے تو جب سورج غروب ہو گیا تو افطار دینے میں انہوں نے دیر کی، افطار میں روٹی دینے میں، کھانا دینے میں افطار کے لیے دیر کی۔ تو کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، جن کو اللہ کے دین کا احکام کا پتہ تھا، تو انہوں نے بات کی کہ بھئی مہربانی کریں، اللہ کے بندے دیر کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ قدرتی طور پہ دیر ہو گئی، ہر انسان سے دیر ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے تو کھانے دینے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی رافضی ہوتا ہے، اور روافض کا روزہ جو ہے وہ دیر سے افطار ہوتا ہے، جب تک کہ تارے نہ نکلیں وہ افطار نہیں کرتے، تو اس لیے وہ عمدن دیر کر دیتے ہیں کہ چلو آج تو میں کسی طرح اپنے مذہب پہ عمل کروا دوں نا ان سے، چلو بہانہ تو مجھے مل گیا، میرے ہاتھ میں ہے ابھی، جب ہم کھانا دیں گے تو ابھی بیچارے کھائیں گے، اپنی جیب سے تو کھانا نہیں نکال سکتے، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام باندھا ہوا ہے تو چادریں، تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی تاخیر ہوتی۔ بہرحال وہ سبب کیا تھا اللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے۔ تو بہرحال کسی علم والے نے ان سے جا کے، کوئی ذمہ دار آدمی بھی ان کا افسر تھا جو سفر کر رہا تھا، اس سے کہا بھی دیکھو اللہ کے بندے سورج غروب ہو گیا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے اور یہ افطار نہیں دے۔ تو وہ ماشاءاللہ جناب، چونکہ ہمارے افسر تو اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی مولوی صاحب اچھا ہو گیا، دیر ہوگی تو ثواب زیادہ ہوگا نا جتنی جو دیر ہوگی۔ اب یعنی یہ حالت کی کوئی انتہا، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ابھی دیر ہو جائے گی، اب اگر فجر کی نماز میں آپ دیر کرتے جائیں اور سورج نکل آئے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ کے بندے جہاں حکم ہے جلدی کرنے کا تو وہاں ثواب جلدی کرنے میں ہے، اور جہاں حکم ہے تاخیر کرنے کا تو وہاں ثواب تاخیر کرنے میں ہے۔ ہم شریعت کے احکام خود تو نہیں بنا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحور میں تاخیر کریں گے، کہ افطار فوراً غروب شمس کے بعد، اس کے فوراً بعد افطار ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی سورج غروب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرما دیتے۔ تو اس لیے افطار میں تعجیل کرنا سنت ہے، اور اسحار میں، سحور میں تعجیل یعنی تاخیر کرنا سنت ہے۔ لیکن ایک آدمی مسئلہ نہ جانتا ہو تو وہ تو یہی کہے گا جی اچھا جی روزہ ہمارا لمبا ہو گیا، زیادہ دیر ہوگی تو ہمارا ثواب شاید زیادہ ہو رہا ہے، وہ ثواب زیادہ نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی آدمی صفا مروہ دوڑتے ہوئے مروہ سے آگے نکل کے جنت معلیٰ چلا جائے کہ اتنا لمبی ہو جائے گی تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ حج پڑھنے کے لیے الفاظ سے 2 کلومیٹر اور آگے جا کے بیٹھ جائے کہ ذرا سفر زیادہ ہو جائے گا تو ثواب مجھے زیادہ ملے گا، تو حج ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے احکام سمجھنے ہوں تو اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی قرآن و سنت اور علماء امت کا جو ہے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے اور اللہ کے دین کو آسان کر کے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، تب ہی اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے احکام جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جن کو عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ عید الفطر ہم نے کتنی پڑھنی ہے۔ اچھا ابھی احناف کے نزدیک کتنی تکبیریں ہیں اور حنابلہ کے نزدیک کتنی تکبیریں، وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر والا ہاتھ چھوڑ رہا ہے تو ہم بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، ادھر والا ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اچھا بعض لوگ تو بالکل یعنی یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں یا عید پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عید کی تکبیریں کتنی ہیں اور اس کی رکعات کتنی ہیں، اور اس لیے کہ ان کو احکام دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایک رسم ہے، عمرے پہ آئے ہیں، ایک رواج بن گیا ہے ماشاءاللہ جی، 27ویں رات کو ہم نے عمرہ کیا تھا اور جناب 8 گھنٹے لگے ہمیں عمرہ کرتے ہوئے، اور جب صبح کی نماز آئی تو باہر سوئے ہوئے۔ ایسے عمرے کرنے سے تو نہ کرنا بہتر تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے نماز جماعت کے ساتھ، اور عمرہ نہ کرتے، آپ کو زیادہ ثواب ملتا۔ آپ صرف عشاء کی نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، وہ زیادہ ثواب تھا کہ فجر کی نماز فرض چھوڑ کے آپ نے نفل عبادت پہ عمل کر لیا۔ اس لیے کہ لوگ ہمارے احکامات سے شراسانی اور نہ احکام سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ
کہ اب اگر کوئی دنیا دار آدمی مل جائے، کوئی بزنس کی بات پوچھنی ہو، تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا ماہر ہے، یہ ایکسپورٹ میں ماہر ہے، یہ فلاں کام میں ماہر ہے، تو اس سے لگے گا، قریب بیٹھے گا، ملے گا کہ جی ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ یہ کام کیسے ہوتے ہیں، یہ اس کو سیکھے گا۔ لیکن جب دین کی بات کرو تو کہا چھوڑو جی ہمیں پتا ہے، جی چھوڑو ہم جانتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ مولوی سے پوچھے، ہمیں پتا ہے۔ اور جب مکے آ جائیں گے تو پوچھیں گے جناب ہم نے عمرہ جو ہے وہ نہیں کیا اس لیے کہ ہماری چادریں جو تھیں وہ سامان میں رہ گئی۔ بھئی آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، چادریں آپ نے سامان میں چھوڑ دی، تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ کس مقصد کے لیے؟ اس کا مطلب ہے آپ عمرے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اگر آپ عمرے کے لیے آ رہے ہوتے تو عمرے والی چیزیں تو اپنے ہاتھ میں رکھتے نا کم از کم، اور پھر ایئرپورٹ پہ آپ احرام باندھ کے سوار ہوتے تو آپ کی چادریں بھی سامان میں نہ رہتی اور کبھی غلطی بھی نہ ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اب بھی عمرہ کرتے ہیں اور صفا سے شروع کر کے مروہ تک پھر صفا کے آگے ایک چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ صفا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ 7 کے بجائے 14 چکر لگائیں گے تو آپ نے سنت کے خلاف کیا، کیونکہ شروع کرنا تھا صفا پہ اور ختم کرنا تھا مروہ پہ، اور آپ نے ختم بھی صفا پہ کیا، چکر بھی زیادہ لگائے لیکن گناہگار بھی ہوئے اور صفا بھی ادا نہ ہوا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما دے تو جہاں جہاں آیات میں آپ کو احکام ملیں گے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سور جو ہیں مدنیہ ہیں، یہ ہجرت کے بعد ہمارے آقا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک سورت مبارک یہ ہے جس سورت کی ابتدا ہم آج کر رہے ہیں، اس کا نام بھی ہے سورت الانفال، اور یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی مدنیہ ہے اور ہجرت کا نزول ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور ایک ہوتا ہے شان نزول، اس کو عربی میں اسباب النزول بھی کہتے ہیں اور شان نزول بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ بھئی یہ سورت مبارک جو ہے کب اتری اور کن حالات میں اتری، اس کو کہتے ہیں اسباب نزول۔ تو اسباب نزول اگر آدمی کو پتا ہو تو پھر اس سورت کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس قرآن کی آیات کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسباب نزول کے سب سے پہلے گواہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ تو ساتھ ہوتے تھے، ان کو تو پتا ہوتا تھا کہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری اور کن حالات میں اتری۔ اس لیے ان کو قرآن پاک کی جتنی اللہ نے سمجھ دی تھی اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم دی تھی اس سے زیادہ اللہ نے کسی کو فہم نہیں دی، کیونکہ جو بات وہ سمجھتے۔ اسی طرح اسی عید کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن تھا اور اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور بے تحاشا رو رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ جو تھے وہ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے کہا کہ امیر المؤمنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے اور آپ عید کے دن میں رو رہے ہیں، تو یہ خیر تو ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی واقعی یہ عید کا دن ہے اور عید خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ عید جو ہے جہاں عید ہے وہاں وعید بھی ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور وعید کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی اللہ نے روزے قبول کر لیے، جس کی عبادتیں قبول ہو گئی ان کے لیے تو یہ عید ہو گئی، اور جس کی ٹھکرا دیے گئے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، اس کے لیے تو سب سے بڑی وعید ہے کہ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئے، اس نے رات کو عبادت بھی کی لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی۔ تو جہاں عید ہے وہی وعید بھی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عمر کو پتہ نہیں کہ میرا کیا بنا، کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا روزے قبول نہیں ہوئے، میں اسی ڈر میں رو رہا ہوں۔ تو یہ اپنی دین کے ساتھ سمجھ تھی، وہ جانتے تھے کہ عید تو ہے لیکن اس کے ساتھ جہاں انعام و اکرام ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبیہ بھی آ سکتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ عید ان کے لیے نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لیتے، عید ان کے لیے نہیں ہوتی ہے جو رنگ برنگے کپڑے اور فیشن اختیار کر لیتے، عید ان کے لیے نہیں ہوتی کہ جو بڑی بڑی مجلسیں اور دعوتیں اڑاتے ہیں،
بلکہ اصل عید تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کا یہ مہینہ اللہ کی رضا میں گزرا ہے. وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں نے پورے مہینے میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے پورے مہینے میں کوئی غیبت تو نہیں کی، میں نے پورے مہینے میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، میں نے پورے مہینے میں کوئی کسی قسم کا کوئی چوری، کوئی گناہ، کوئی زنا، کوئی شراب، کوئی جوا تو نہیں کھیلا، میں نے اس پورے مہینے میں اللہ کی نافرمانی کا کام تو نہیں کیا، میرا دن میری رات اطاعت میں گزری ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے دن جو ہیں وہ لہو و لعب میں گزر گئے اور میری راتیں جو ہیں وہ سونے میں گزر گئی. کتنی مسلمان ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد تاش کھیلتے ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد فلمیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد دوستوں کے بیٹھ کے ایسے گپ مار رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کی راتیں سوتے میں گزر جاتی ہیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عید کیا ہے اور عید کا مفہوم کیا ہے اور عید کے معانی کیا ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عید کے احکام سمجھنے ہوتے ہیں کہ عید کے احکام کیا ہے، عید کے اندر مسنون طریقہ کیا ہے، عید کے اندر مستحبات کیا ہیں، عید کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے طریقے کیا ہیں. تو یہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مسلمان تیاری کرے کہ جیسے اب آنے والی عید جو ہے وہ عید الضحیٰ ہے، آنے والی عید جو ہے وہ حج والی عید ہوگی، تو اس کے لیے آدمی احکام سیکھے کہ یہ اشہر حج ہیں اور حج آئے گا تو حج کے اقسام ہیں، میں نے حج کیسے ادا کرنا ہے، احرام کے کیا احکام ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے گا تو مسائل سمجھ آئیں گے، لیکن اگر وہ تیاری نہ کرے تو احکام کیسے سمجھ آ سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تو اللہ کا کروڑوں کرم تھا. اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عید جو ہے یہ عود سے ہے. کیا مانا؟ جیسے بار بار لوٹنے والی چیز. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ تفاعل حسنہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بڑے لوگ سفر کر رہے ہیں کہتے ہیں جی قافلہ، تو قافلے کا اصل معنی تو ہوتا ہے لوٹنا، قافلے کا معنی جانا نہیں ہوتا، قافلے کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنے والا. تو لیکن جانے والے کو بھی ہم کہتے ہیں جی قافلہ جا رہا ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے جیسے جا رہے ہیں سلامتی سے لوٹ آئیں. تو اس لیے ہمیشہ ایسا لفظ بولا جاتا ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی زبان سے ایسا لفظ استعمال کریں جس میں خیر کا پہلو پایا جائے. قافلہ معنی یعنی خدا کرے تم خیریت سے لوٹ کے واپس آ جائے. تو عید کا معنی کیا ہے؟ عود سے ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ بار بار ہمیں یہ عیدیں نصیب ہوں، بار بار ہمیں یہ عید نصیب ہو اور یہ عبادات نصیب ہوں، اور بار بار ہمیں یہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب ہوں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عید ہے. اور تاکہ جب مسلمان کہے گا عید المبارک، معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اور پھر اللہ کرے تمہیں یہ مبارک نصیب ہو. اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو الفاظ باعث خیر ہوں اور باعث رحمت. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان بات سمجھا تھی. آپ نے فرمایا من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ، اور اس کے بعد میں شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے. اچھا افضل تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے روزے 7 رکھ لیں، لیکن اگر کوئی 7 نہ رکھ سکے، یعنی کوئی مسافر ہے بیچارہ سفر میں ہے، انتظام معقول نہیں ہے، تو وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی شوال کے مہینے میں رکھ لے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ لگاتار رکھے، ایک رکھ لیا 2 چھوڑ کے پھر ایک رکھ لیا، یعنی 6 روزے اس نے شوال میں گویا پورے کر لیے، تو اس کو بھی وہ سعادت نصیب ہو جائے گی کہ وہ اتباہ ستن من شوال کے فرمان میں آ جائے گا. یعنی اس نے روزہ ایک رکھ لیا 2 دن چھوڑ دیے، یا اپنے ملک میں چلا گیا، وہاں سردی ہوگی ٹھنڈی ہوگی، اس کے بعد روزے کا احساس نہیں ہوگا. اور پھر ہر آدمی کا گھر میں انتظام بھی ہوتا ہے سحری کا، افطار کا، سفر میں اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ بھی تو حضور نے فرمایا کہ انما صام الدہر، ایسی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہوں. اس کی وجہ حضور نے دیکھے کیسے میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے کیسی پیاری وضاحت فرما دی. فرمایا میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک کا 10 گنا ثواب تو اللہ میاں دیتے ہی دیتے ہیں نا، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی کم سے کم 10 گنا تو ملے گا ہی ملے گا. تو جب 10 گنا ملے گا تو ایک مہینے جب ہم نے روزے رکھے تو 300 وہ ہو گئے، اور جب ہم نے 6 روزے رکھے تو 60 یہ ہو گئے، 360 ہو گئے. تو گویا اس نے سارے سال روزہ رکھ لیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھ لیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے تو ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن بھی روزہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیالی البیض جو ہیں یعنی 13، 14 اور 15 کی رات جن میں چاند پورا روشنی میں ہوتا ہے اور چاندنی کھلی ہوتی ہے، یعنی ان میں 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حاجی حج پہ نہ آئے ان کے لیے بڑا آسان ماشاءاللہ نسخہ یاد رکھ لیں کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہ بھی معاف فرما دے، صرف ایک روزہ رکھنے سے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جو حاجی حج پہ ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس نے حج کرنا ہے، اس نے عرفات میں رہنا ہے، اس نے عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، اس نے محنت کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج فرمایا تو روزہ نہیں رکھا، تو لہذا جو حاجی حج کرنے والا ہو وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، اور جو لوگ حج پہ نہ جا رہے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ آج کل لوگ جاتے ہیں نا جی بڑے بڑے کلینکس میں سلمنگ وزن گھٹانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ایمان سے کہیں حضور کے فرمان پہ چلیں تو وزن بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہفتے میں آپ 2 دن روزہ رکھیں، اگر ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، سارے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھیں، پھر آپ جناب 6 شوال کے روزے رکھیں، پھر آپ محرم کے 2 روزے رکھیں، 10، 11 یا 9 اور 10، تو وزن کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین میں یعنی ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور صحت کی صحت بھی ملے گی، یعنی تزکیہ باطن بھی ہوگا اور تزکیہ ظاہر بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہر چیز کے احکام ہیں۔ اب یہ سورۃ الانفال جو نازل ہوئی ہے اس کے اسباب نزول پہ صحابہ نے چند ایک واقعات لکھے۔ ایک تو حضرت عبادہ ابن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد صحابہ جو تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی جب جنگ ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، تو صحابہ جو تھے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک صحابہ کی جماعت جو تھی انہوں نے تو کفار قریش مکے والوں کا تعاقب شروع کیا، مکے والے جب جنگ ہار کے بھاگے تو انہوں نے تو ان کے پیچھے دوڑنا شروع کیا کہ بھئی ان کو تعاقب کرو اور جہاں تک ان کو سزا دے سکتے ہو تو تاکہ یہ پھر لوٹ کے حملہ نہ کریں۔ اور ایک صحابہ کی جماعت جو تھی وہ سرکار دو جہاں کے ارد گرد کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ دشمن کہیں چھپا بیٹھا ہو اور ہم فتح کی خوشی میں غافل ہو جائیں اور دشمن ہمارے آقا پہ آگے حملہ کر دے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے ایک جماعت تو حضور کے پیرے پہ کھڑی ہو گئی، ایک جماعت تعاقب کفار میں دوڑ پڑی، اور ایک جماعت جو تھی وہ سرکار دو جہاں کے پہرے پہ کھڑی ہو گئی، اور ایک جماعت جو تھی وہ مال غنیمت جمع کرنے میں، یعنی وہ کافر جو مال چھوڑ گئے تھے اپنا، کوئی مال چھوڑ گئے، کوئی گھوڑے چھوڑ گئے، کوئی زیور چھوڑ گئے، کوئی ہتھیار چھوڑ گئے، کوئی کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے، جب شکست ہوتی ہے تو ایسے تو ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب جب رات کو سب لوٹ آئے تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھی اس میں تو ہم کسی کو حصہ نہیں دیتے، تو ہم نے جمع کیا، آپ لوگوں نے تو جمع کیا نہیں، آپ کو کیوں دیں بھائی، یہ تو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ جو صحابہ کافروں کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم بھی تو دشمن کو بھگا رہے تھے نا، اگر وہ واپس لوٹ کے حملہ کر دیتے، 1000 کی ان کی تعداد تھی، بندے تو ان کے صرف 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی تو سارے زندہ تھے، لیکن اگر ہم ان پر اتنا اپنا پریشر اور روب نہ ڈالتے ہو سکتا ہے پھر وہ جم کے لڑتے واپس آ جاتے، تو ہمارا تو حصہ ہونا چاہیے، ہمارا حصہ کیوں نہ ہو۔ اور جن صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی انہوں نے کہا خدا کے بندے ہم ساری جنگ تو حضور کے حکم پہ لڑ رہے تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم حضور کی حفاظت کرتے رہے تو ہمارا حصہ کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے صحابہ کی جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ اچھا، یہ اختلاف اصولاً دیکھا جائے تو فطری ہے، طبیعی ہے کہ جب کوئی آدمی کو پیسہ ملے تو ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کو بڑی غربت کے بعد اور بڑی مشقتوں کے بعد یہ پہلا غزوہ تھا۔ جنگ بدر جو ہے وہ غزوہ اول غزوۃ فی الاسلام، یہ پہلا غزوہ ہے، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو یہ فطری یعنی ایک طبیعی چیز ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی ذات کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ صحابہ تم تو میرے مدنی کے محبوب جماعت ہو، تمہاری شان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسوں کے لیے اختلاف کرو، تمہارا مقام تو بہت بلند ہے، یہ پیسہ کیا ہے، مال کیا ہے، دولت کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مقام یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ الانفال کی آیات مبارک جو ہے نازل فرمائی، اور اس اشارے پر اور اس میں جو صحابہ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تھی اس میں ان کے لیے تنبیہ بھی فرما دی گئی، ہدایت بھی فرما دی گئی، اور ان کو احکام بھی بتلا دیے گئے کہ تمہارا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مشغول ہو جاؤ، یا دولت میں مشغول ہو جاؤ، یا مال غنیمت کو اہمیت دے دو، تم تو اللہ کی جماعت ہو، تم تو حزب اللہ ہو، تم تو اللہ کے جنود ہو، تم تو مومن حق ہو، اور تم تو میرے محبوب کے محبوب ہو، تمہارا مقام تو بہت بلند والا ہے، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے اس سورت مبارک کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی جو تھے حضرت عمیر، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر جب شہید ہوئے تو ان کو شہید کرنے میں سعید بن العاص کا ہاتھ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے سعید بن العاص کو جا کے قتل کیا۔ تو سعید بن العاص جب قتل ہوئے تو سعید بن العاص جو ہے بڑا سردار تھا، اور اس کی تلوار جو ہے وہ بہت قیمتی تھی، کیونکہ مکے کے کافر جو تھے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے روسا تھے، اور اس دور میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہ تلوار اور نیزہ اور یہ ڈھالیں ہوتی تھی۔ تو وہ بڑی بڑی قیمتی تلواریں رکھتے تھے، بڑی اس پہ کام ہوتے تھے سونے چاندی کے، اور بڑی مزین تلواریں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن العاص کو جب قتل کیا تو سعید بن العاص کی تلوار جو تھی وہ میں نے اٹھائی، میں نے جو وہ تلوار لے لی، تو اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے مارا ہے تو یہ تلوار میں نے حاصل کی ہے، لہذا یہ مجھے ملنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تلوار پیش کی، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تلوار مجھے دی جائے۔ آپ نے فرمایا تلوار جمع کر دو، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک قدرت خود فیصلہ نہ فرمائے۔ تو بعض علماء نے، جیسے کہ سنن ترمذی میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور حاکم میں بھی ہے، اسی طرح بعض روایات بخاری و مسلم میں بھی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسباب نزول ان آیات سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ سورت مبارک جو ہے سرکار دو عالم پہ نازل فرمائی۔ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں۔ قُلِ الانفال للہ، یہ انفال یا جو مال ہے
اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ والرسول، اور رسول کے حکم پہ تقسیم ہونے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے۔ آپ بھی دولت میں پڑ گئے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے جھگڑوں کو مٹائیں، اصلاح کریں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر حکم میں اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، ایمان والے ہیں تبھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضور کے صحابہ ہیں، اور وہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ جن کے مقابلے پہ قیامت تک کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ وہ اصحاب بدر جن کی تو اتنی بڑی شان ہے۔ حضور پاک نے خود فرمایا، حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب بدر، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے بدر کے صحابہ کو اتنی شان دے دی ہے کہ اپنے صحابہ کو کہہ دو اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، آج کے بعد جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، مانا یہ نہیں ہوتا کہ آج کے بعد تم گناہ کرو، اللہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کرنے ہی نہیں دیں گے نا، ورنہ یہ مانا نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر کوئی گناہ ہوگا تو میں فوراً توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اطلع ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر، اللہ پاک نے دیکھا اہل بدر کی طرف اور فرمایا اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ آج کے بعد جو چاہے تم کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے اصحاب بدر کا تو مقام اتنا بلند ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بھی رشک کرتے تھے اصحاب بدر پر، اور بڑے بڑے واقعات ایسے پیش آئے کہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن حضور نے فرمایا خبردار یہ میرے بدر کا صحابی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات جو ہے برا خیال بھی دل میں نہ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یاد رکھو انفال جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے نفل، جیسے تم پڑھتے ہو نا نفل پڑھتے ہو، اس کا مفرد جو ہے وہ نفل ہے، لیکن 3 لفظ ہیں پورے قرآن پاک میں، ایک لفظ ہے غنیمت کا، ایک لفظ ہے انفال کا، اور ایک لفظ ہے فے۔ یہ 3 لفظ ہیں جو اللہ کے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ 3 جو ہیں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ورنہ بہرحال 3 الفاظ ہیں جو قرآن کی روشنی میں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک لفظ ہے انفال اور ایک لفظ ہے فے، ما افاء اللہ، اس کو کہتے ہیں اموال فے، اور ایک ہوتے ہیں اموال غنیمت۔ وَاعْلَمُوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جان لو ما غنمتم، مال غنیمت کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، کبھی یہ تینوں جو ہے مترادف المعنی ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ہر ایک کا معنی اور تعریف جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ انفال کا معنی الگ ہے، فے کا معنی الگ ہے، اور غنیمت کا معنی جو ہے وہ الگ ہے، اور تینوں کے احکام جو ہیں وہ الگ ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات بھی باقی۔ اب کا کیمپ جو ہے مکے کے حدود میں ہے اور آپ مدینہ جا رہے ہیں، بالکل کوئی بات نہیں، آپ مدینہ جائیں، مدینہ سے عمرہ بھی کریں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشہر حج میں جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اب حج کے مہینے گویا شروع ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں، یعنی مکے میں مقیم ہیں، یا رمضان میں آ کے پھر رہ گئے حج تک، گویا وہ بھی مکے والے ہو گئے۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جو ہمیشہ مکے میں رہتے ہیں، جن کا گھر ہی اللہ نے مکہ بنایا ہے، مکے میں مقیم ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ رمضان میں آئے ہیں لیکن وہ بھی حج تک رہ گئے مکے میں، تو اب وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہ بھی حج کے مہینوں سے پہلے مکے میں آ گئے اور مکے میں بیٹھ گئے، اور مکے کو انہوں نے وطن اقامت بنا لیا، تو لہذا وہ بھی مکے والوں کے حکم میں آ گئے۔ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ حج کے مہینوں میں کوئی عمرہ نہ کریں،
حج کے مہینوں میں بالکل عمرہ نہ کریں اور وہ حج مفرد کریں، کیونکہ حج تمتع جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن لوگوں کا خاندان مکے میں نہیں رہتا، جو باہر سے آئیں گے آفاقی۔ قران بھی وہی کر سکتا ہے اور تمتع بھی وہی کر سکتا ہے کہ جب وہ آفاق سے آئے گا اور اپنے میقات پہ پہنچے گا تو اس کے بعد وہ چاہے تو تمتع کا احرام باندھے اور چاہے تو قران کا احرام باندھے۔ لیکن جو لوگ مکے میں ہیں یا مکے والوں کے حکم میں ہیں، ان کا حج جو ہے حج افراد ہوگا، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے انشاءاللہ عرفات جائیں گے، اور حج افراد میں ان کے لیے ایک رعایت یہ بھی ہوگی کہ حج کی بکری ان کے ذمہ واجب نہیں ہوگی، ان کے لیے معاف ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر تو 100 کر دیں، لیکن اگر نہ کریں تو ان پر کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمتع والے کے لیے دم تمتع لازم ہے، قران والے کے لیے دم قران لازم ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو دوبارہ بکری دینی پڑے گی ایک اور دم نہ کرنے کی۔ تو اس لیے جو لوگ مکے میں ہیں یا مکے والوں کے حکم میں ہیں، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں اہداف کریں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر عمرہ کر لیں گے اشہر حج میں اور عمرہ بھی میقات کا کر لیں گے تو ان کا بھی تمتع ہو جائے گا، یعنی حج کریں گے اسی سال، تو گویا انہوں نے حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا تمتع ہوگا اور ان کو ایک بکری دم تمتع کی دینی پڑے گی اور کچھ نہیں۔ اچھا، اور دم تمتع کی بکری کے پیسے نہ ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 3 روزے جو ہے وہ حج کے ایام میں رکھ لے اور 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد میں رکھ لے، اور تلک عشرۃ کاملہ 10 روزے رکھ لے تو بکری سے بھی بچ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے، 4 5 6 روزے رکھ لے، اور 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد یہاں رکھے، وطن جا کے رکھے، جہاں مرضی آئے رکھے، تو اس کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کروا دی ہے۔ جی کہ جو جانور مشینوں سے ذبح کیے جاتے ہیں یا بجلی کے کرنٹ کے ساتھ ان کو مار دیا جاتا ہے، یا پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات ایک ایسا انجیکشن دیتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہونے کے بعد گردن کاٹی جاتی ہے، سب حرام ہے۔ حلال تب ہوتا ہے کہ جب شریعت کے مطابق ذبح ہو اور دم مسفوح جو ہے وہ خون ناپاک جو ہے وہ نکل جائے، تو جب آپ کرنٹ ماریں گے خون نہیں نکلے گا، جب آپ بے ہوش کر دیں گے خون نہیں نکلے گا، جب آپ اس کو کسی مشین میں ڈالیں گے تب بھی وہ خون نہیں نکلے گا، تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، وہ نہیں کھانا چاہیے۔ باقی جہاں تک مکہ مکرمہ میں، جو مکہ میں سعودی عرب کی اپنی کمپنیاں ہیں جیسے وطنی ہے، فقیہ ہے، وہ تو بالکل خالص حلال ہے، شبہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی جو لوگ باہر سے منگواتے ہیں ان کے بارے میں آدمی کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا۔ ویسے انتظام تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ذبح کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن بہرحال کافروں پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کسی وقت بھی مسلمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور کافروں نے بہت مطالعہ کیا ہے، وہ اس یقین پہ پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو جب حرام کھلا دو گے، ان کے اندر کسی طرح حرام پہنچا دو، سود کے ذریعے پہنچا دو، جوئے کے ذریعے پہنچا دو، مرغی کے ذریعے پہنچا دو، یا بکرے کے ذریعے پہنچا دو، یا بروسٹ کے ذریعے پہنچا دو، یا پیزا کے ذریعے پہنچا دو، یا میکڈونلڈ وغیرہ کے ذریعے پہنچا دو، جب حرام چلا جائے گا ان کی خدا دعائیں سنتا نہیں، پھر ہی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس دن انہوں نے حلال کھانا شروع کر دیا پھر تو ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے انہوں نے زور لگایا ہے کہ ہمارے اندر کسی نہ کسی طرح حرام داخل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ہماری بعض عورتیں ایسی ہیں بیچاری، وہ خوشی میں آ کے ناخن پالش لگا لیں گی، لیکن وضو جب کریں گی وضو نہیں ہوگا، غسل کریں گی غسل نہیں ہوگا۔ تو جب عورت غسل سے پاک ہی نہیں ہوگی تو تمہیں حلال کا کھانا کہاں سے کھلائے گی؟ تو تمہارے لیے تو وہ حرام کی حالت میں پکا رہی ہے۔ تو کسی نہ کسی، اب جیسے تم حج پہ آتے ہو تو ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ 6 مہینے پہلے پیسے جمع کرا دو بینک کو، چاہے تم سود نہ لو لیکن تمہارے پیسوں کا سود تو لیا جا رہا ہے۔ وہی سود پھر کس پہ خرچ ہوگا؟ حاجی صاحب پہ۔ اور جب حاجی حج کرنے آ گئے اس کے گلے میں ایک ڈبہ بھی ڈال دیں گے بینک کا، تاکہ وہ حرام کے ادارے کا اشتہار بن کے بھی پھرتا رہے، لبیک اللہم لبیک، اور ادھر بینک بھی ملعون لکھا ہوا ہے۔
یعنی ڈبہ ہی پلید ہے تو زمزم پیئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ برتن یہ پلید ہو، اندر زمزم ڈال دو تو پاک ہو جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ دشمن کا یہ ایک باقاعدہ مدروس یعنی محنت کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمان کو جب حرام کھلا دو گے تو بس بات پھر ختم ہو، پھر یہ کافروں سے نہیں لڑ سکتا، پھر یہ 20 لاکھ بندہ بھی کھڑا ہوگا دعائیں مانگتا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ان کے اندر حلال آ جائے گا اور یہ حرام سے بچ جائیں گے، یہ توبہ کر لیں گے، یہ معاف کر لیں اور بالکل خالص، تو یہ تو ہاتھ اٹھائیں گے تو نصرت فوراً آئے گی، اللہ کی مدد فوراً آئے گی۔ بہرحال ہوٹل مکے کے ہوں یا کسی ملک کے ہوں، جب تسلی نہ ہو تو نہ کھائیں۔ ہوٹل والا تو بھائی آخر ہمارا بھائی ہے نا، وہ بھی تو پیسے بچانا چاہتا ہے، خود گوشت ذبح کرے تو 20 ریال 25 ریال کلو پڑتا ہے، بعد والا ملتا ہے اس کو 6 ریال 7 ریال کلو، وہ پاگل ہو گیا 25 ریال والے کا ہمیں کھلائے، اس کا کوئی دماغ خراب ہے، حرام کھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیسہ بچے۔ اگر ایک آدمی نے 10 دن اعتکاف کی آخری عشرے کی نیت کی تھی لیکن 7 دن کے بعد اعتکاف توڑ کے مدینہ شریف چلا گیا، غلطی کی، اس کو اعتکاف مکمل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب جتنے دن چھوڑے ہیں اس کی قضا بیٹھ جائے، صرف اسی دنوں کا۔ ہاں، ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، معنی یہ ہے کہ اگر ہم ختم کرنا چاہیں، تمام کرنا چاہیں تو ایک سلام سے بھی تمام ہو جاتی ہے، یہ منع نہیں کہ نہیں دوسرا کرو ہی نہیں، یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ جو احناف سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو وہ تو دوسرا سلام کرتے ہیں، وہ تو ایک سلام پر کبھی نماز تمام کرنا چاہتے ہی نہیں، تو ان پر کیا اعتراض ہے؟ ایک مسئلہ نہ سمجھو، ایک یہ ہے کہ اگر جنازے میں ایک سلام پھیرا جائے الحمدللہ ٹھیک ہوگی، کوئی مسئلہ، نماز تمام ہو گئی، کیونکہ ان کی نیت ہی ایک سلام کی ہے، تو اس لیے چونکہ حدیث مبارک میں ایک سلام بھی آتا ہے، 2 بھی آتے ہیں، تو وہ فرائض میں 2 سلام پھیرتے ہیں ہر نماز میں، لیکن جنازے میں ایک پھیر دیتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ورنہ اگر کوئی دوسرا سلام بھی پھیرے تو وہ منع نہیں، جتنا اللہ کا لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اتنا اجر زیادہ ہوگا، اس لیے بعض ائمہ جو ہے دونوں سلام پھیرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے وہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے ان کے نزدیک ایک سلام پر نماز تام کرنے کی نیت ہی نہیں، وہ تو لازماً دوسرا سلام انہیں پھیرنا ہی پھیرنا ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو مسئلہ بتا دیا حج افراد کا، حج تمتع کا اور حج قران کا، جو بھی اللہ نصیب کرے حج ہوتا ہے، حج مفرد نصیب ہو جائے، حج تمتع نصیب ہو، حج قران نصیب ہو، الحمدللہ حج